السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات میری سہیلی کے ساتھ اس کے شوہر نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری دوست کی شادی اپنی پھوپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ آج 2 سال بعد اچانک ہی میں اپنی دوست سے مل رہی تھی جب اس نے مجھ پر یہ راز کھولا کہ سارے رشتوں کو طاق پر رکھ کر اس کے شوہر نے شادی کی رات کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن جب شوہر ہی اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کر دے تو عورت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ معاشرہ بھی ایسی عورت کو جلدی قبول نہیں کرتا جسے اس کا شوہر ہی برباد کر چکا ہو۔ میری دوست نرمین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اور نرمین بچپن کے ساتھی تھے، ہم دونوں کے گھر برابر برابر میں تھے۔ ہم ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے، ایک ہی اسکول میں پڑھائی کرتے اور ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے۔ نرمین کی کوئی بہن نہیں تھی، جبکہ میری بہنیں عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں بن چکے تھے۔ نرمین کے والد ایک سرکاری افسر تھے جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ جو کچھ وہ نرمین کے لیے لاتے وہی سب میرے لیے بھی لاتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر جوانی کی دہلیز پر آ گئے تھے۔ نرمین اور میں نے کالج میں بہت اچھی تعلیم حاصل کی اور امتیازی نمبروں سے گریجویشن مکمل کر لیا۔ جیسے ہی ہم دونوں کی تعلیم مکمل ہوئی، ہمارے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میرے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ آیا جو دبئی میں مقیم تھا اور مجھے شادی کر کے دبئی ہی جانا تھا۔ اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ ایک طرف اور نرمین کی جدائی کا غم ایک طرف تھا۔ نرمین کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں تھا، اسے دیکھے بغیر تو ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جو میں گزار سکتی۔ جیسے ہی میرا رشتہ ہوا تھا، نرمین کی والدہ کو بھی اس کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ ہم دونوں ہی 20 سال کی ہو چکی تھی۔ نرمین کی والدہ نے بھی اس کے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے۔ ہم دونوں ہی شادی کے نام پر بہت خوش تھی، کیونکہ ہم دونوں کو ہی دلہن بننے کا بہت شوق تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ نرمین کے والدین نے تو اسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ نرمین ایک بہت اچھی اور نیک دل لڑکی تھی، ہر کسی کی مدد کرتی اور ہر کسی کے کام آتی۔ کون جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے ایسے دکھ لکھ رکھے ہیں کہ جن کا مداوع بھی آسان نہیں۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی کی زندگی ایسی اجڑی کہ پھر وہ مسکرانے کی قابل ہی نہ رہی تھی۔ ماں باپ کو اگر خبر ہو جائے کہ ان کی بیٹی کے نصیب میں کیسے کیسے ستم لکھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو بچا لیں، لیکن یہ سب تو نصیبوں کا کھیل ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ نرمین کے حصے میں بھی دکھوں کا دریا آ گیا تھا جسے اسے پار کرنا تھا۔ میری رخصتی سے کچھ دن پہلے ہی نرمین کی پھپھو اپنے بیٹے روحان کا رشتہ لے کر چلی آئیں۔ روحان ایک پڑھا لکھا انجینئر تھا جس کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری تھی۔ نرمین کی پھپھو کا اپنا 500 گز کا گھر تھا، گاڑیاں تھی، ان کے گھر پیسہ، نوکر چاکر، ہر چیز تھی۔ سب لوگ نرمین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نرمین کے تو بھاگ ہی جاگ اٹھے تھے جو اس کے حصے میں روحان جیسا خوبرو اور وجیح شخص آ گیا تھا۔ نرمین خود بھی اس رشتے پر خوش تھی۔ بھورے بھورے نینوں والی نرمین کی آنکھیں آنے والے دنوں کی روشنی سے چمکنے لگی تھی۔ جب وہ روحان اور اپنے رشتے کی مٹھائی لے کر میرے گھر آئی تو اس کے ہر انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ روحان جیسے جیون ساتھی کا مل جانا کسی بھی لڑکی کے لیے باعث فخر ہی تھا، اور نرمین بھی حد سے زیادہ خوش تھی کیونکہ روحان اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، اسی لیے زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ نرمین کی پھپھو کو تو میں بھی بچپن سے جانتی تھی، وہ سب لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ نرمین کی پھپھو بھی بہت ہی اچھی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اتنے روشن چہروں کے پیچھے ایسے سیاہ دل بھی چھپے ہو سکتے ہیں۔ نرمین کی شادی سے پہلے ہی میں رخصت ہو کر دبئی چلی آئی اور پھر گھرداری میں ایسی مصروف ہوئی کہ دوبارہ کبھی پاکستان جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ جب بھی گھر فون کرتی تو گھر والوں سے بات چیت میں ہی اتنا وقت نکل جاتا کہ نرمین کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ ہو پاتی، اور گزرے 2 سالوں میں نرمین نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ نرمین کی شادی روحان سے ہو چکی ہے۔ 2 سال بعد بیٹے کی پیدائش پر جب مجھے پاکستان واپس جانے کا موقع ملا تو میں بہت خوش تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مجھے نرمین سے بھی ملنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے نرمین اور روحان کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے اور میرا ارادہ تھا کہ میں پاکستان جاتے ہی سب سے پہلے نرمین کے سسرال جاؤں گی،
لیکن مجھے بے خبری کو یہ خبر ہی نہ ہو سکی کہ میرے دوست کو اجڑے تو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں پاکستان واپس پہنچی تو اپنے گھر والوں سے مل کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک ایک سے ملاقات کر کے میرے دل کو جیسے سکون آ گیا تھا۔ پردیس میں گھر والوں کی یاد کیسے ستاتی ہے یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو پردیسی ہوتے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ 2 سال بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ تھے۔ ہر دکھ سکھ میں مجھے اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی تھی اور میں نے نرمین کو بھی اتنا ہی یاد کیا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں مجھے کبھی بھی نرمین سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ایک دن تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی باتوں میں گزر گیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی میں اپنے بیٹے کو لے کر تیار ہو گئی۔ میری اماں نے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے، تو میں نے انہیں خوشی خوشی بتایا کہ میں نرمین اور روحان کے لیے بہت سے تحائف لائی ہوں اور آج میں سارا دن اپنی دوست کے ساتھ ہی گزاروں گی، جس پر اماں نے کچھ عجیب سے لہجے میں مجھے کہا کہ نرمین اپنے والد کے گھر ہی موجود ہے، تم پڑوس میں ہی چلی جاؤ۔ یہ سن کر تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ نرمین کے والد کا گھر تو میرے اپنے گھر جیسا ہی تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک سارا وقت اسی گھر میں تو گزارا تھا اور یہاں نرمین کے ساتھ میں آسانی سے پورا دن باتیں کرتے ہوئے گزار سکتی تھی، جبکہ نرمین کے سسرال میں مجھے تھوڑا خیال رکھنا پڑتا۔ میں خوشی خوشی اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو گود میں اٹھائے اور تحائف سمیٹے نرمین کے گھر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر نرمین کی اماں بہت خوش ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ نرمین اپنے کمرے میں ہے۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر نرمین کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ خاموش گمسم سی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا۔ یہ 2 سال کا عرصہ میں نے نرمین کے بغیر پہلی دفعہ گزارا تھا، ورنہ اس کے بغیر تو مجھے ایک دن بھی قرار نہ آتا تھا۔ نرمین سے علیحدہ ہو کر میں نے اپنا بچہ اس کی گود میں ڈال دیا اور خوشی خوشی اسے اپنے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں بتانے لگی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ نرمین کا رویہ کچھ روکھا روکھا سا ہے، میں خاموش ہو کر نرمین کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ویرانی چھلک رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی زرد پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سالوں سے بیمار ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ میری جان کیا ہوا ہے، بیمار ہو کیا؟ میرے اس سوال پر اس نے بہت عجیب سے انداز سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایک عجیب سا خلا اس کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ کسی انہونی کے احساس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بہت پیار سے پوچھا کہ نرمین کیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور دوبارہ پوچھا کہ میری جان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کون سا دکھ ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا ہے، اور روحان بھائی کیسے ہیں؟ یہ سن کر وہ اچانک ہی رونے لگی اور اس کے بعد جو کچھ اس نے بتایا اس کی تو مجھے ہرگز بھی امید ہی نہ تھی۔ روتے ہوئے نرمین مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری شادی کے بعد جب میری شادی کی باری آئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں بہت سے امید کے دیے جلا رکھے تھے اور میں ارمانوں کی کٹوریاں اپنے نینوں میں لیے اپنی پیا کی دہلیز پار کر کے پہنچی تھی۔ جب مجھے میری پیا کی سیج پر بٹھایا گیا تو چاروں طرف پھول مہک رہے تھے۔ اس بڑے سے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو کا بسیرا تھا۔ میرے ارد گرد میرے مستقبل کے سہانے خوابوں کی تتلیاں اڑ رہی تھی۔ میں اس گھر میں پہلے بھی بہت دفعہ آئی تھی، لیکن روحان کے نام سے پہلی دفعہ میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ رخصتی کے وقت بابا نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ پھوپھو کا گھر صرف پھوپھو کا گھر ہی نہیں بلکہ اب میرا سسرال بھی ہے، اسی لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، اپنی زبان اور الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دینا، اپنے ہر عمل سے سب کے دل کو جیتنے کی کوشش کرنا اور روحان کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور ہر بات کی طرح بابا نے مجھے بھی بہت ساری نصیحتیں کر کے رخصت کیا تھا اور میں بھی بابا کی نصیحتوں کو اپنے دل پر نقش کر کے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے لیے ایسی تلخ حقیقت منتظر ہوگی کہ ساری نصیحتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے شرم سے گلابی پٹے اپنے شوہر کی منتظر تھی کہ جب روحان کے قدموں کی آواز نے میرے دل کی دھڑکنوں کو بہت تیز کر دیا تھا۔ میں خود میں سمٹتی جا رہی تھی جب روحان میرے برابر میں آ کر بیٹھے اور ایک ہی دم انہوں نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سرد مہری کا احساس تھا۔ روحان نے میری کلائی کو زور سے مروڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچا اور کہنے لگے کہ وہ بہت بےتاب تھی نا تم میرے بستر پر آنے کے لیے، لیکن جان لو کہ تمہاری ساری حسرتیں نامراد ہی رہ جائیں گی۔
تمہارے سارے خواب بنجر رہ جائیں گے، جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر روحان نے اتنی زور سے میری کلائی کو دبایا کہ میرے ہاتھوں میں پڑی سرخ رنگ کی چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر میری نازک سی کلائی میں پیوست ہو گئی اور جگہ جگہ سے خون ٹرسنے لگا۔ مجھے روحان کی کسی بھی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن درد کی شدت سے میں سسک اٹھی تھی۔ روحان اپنے لفظوں کے نشتر میرے دل میں چبا رہے تھے اور میں ان کے ہر لفظ سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ روحان نے بہت بری طرح میرے بالوں میں اٹکے گجروں کو کھینچ کر فرش پر پھینکا تھا۔ میرے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہونے لگی تو انہوں نے اپنی چوڑی ہتھیلی کو میرے منہ پر زور سے جما دیا اور میری چیخ کو بلند ہونے سے روکا۔ ان کے ہر انداز سے ایک وحشت ٹپک رہی تھی اور میرا خون خوف کے مارے میری نسوں میں منجمد ہونے لگا تھا۔ روحان نے مجھے اپنے قریب کر کے اتنا کس کے بھینچا تھا کہ لگتا تھا میری ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے مل کر چٹک جائیں گی۔ وہ بڑی بے دردی سے میری آنکھوں سے میرے خواب نوچ رہے تھے اور میں کسی نازک سی گڑیا کی طرح ان کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میرے سارے ارمان مٹی میں مل چکے تھے۔ میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ میں آباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گئی تھی۔ روحان کے وحشیانہ سلوک اور تشدد سے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جس طرح کے لفظ انہوں نے میری ذات کے لیے استعمال کیے وہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ تیز آواز میں بات نہ کی تھی، کبھی کسی کے لیے اپنی زبان سے غلط لفظ نہ نکالا تھا، اور میرا محرم رشتہ جس کے نام پر میں اپنا گھر، اپنے ماں باپ چھوڑ آئی تھی، میری ایسی تذلیل کر رہا تھا۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور روحان خود اپنے ہاتھوں سے ہی اس لباس کو تار تار کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے نرمین کی سسکیاں بن چکی تھی اور میں حیرانگی سے نرمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ روحان نے نرمین کے لیے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا ہے، کیونکہ وہ اکثر ہمیں لینے کے لیے کالج آیا کرتا تھا اور ہم دونوں ہی روحان کے ساتھ واپس آیا کرتے تھے اور روحان نرمین کے گھر بھی چکر لگایا کرتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ روحان نرمین کو پسند کرتا ہے۔ میری بھی کئی دفعہ روحان سے بات ہوئی تھی اور بات چیت میں وہ ایک نفیس انسان لگتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ نرمین کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ میں نے نرمین کو گلے لگا کر خاموش کروایا اور اس سے پوچھا کہ آخر روحان کے ایسے رویے کی کیا وجہ تھی، جس پر نرمین نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ کوئی تو بات ہوگی نا جو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ نرمین نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہنے لگی کہ ہاں، وجہ تو ہے نا، بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی محبوبہ کسی اور کی بیوی بن گئی اور پھپھو نے اس کا رشتہ زبردستی مجھ سے جوڑ دیا۔ اپنی محبت کے چھن جانے کا بدلہ روحان نے مجھ سے لیا۔ اس کے باوجود بھی میں نے روحان کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کی۔ اتنا درد سہ کر بھی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنے اچھے رویے اور اپنی محبت سے ان کی زندگی میں کوئی جگہ حاصل کر لوں۔ میں یہ سوچ کر جینے لگی کہ روحان کے دل میں نہ صحیح لیکن اس کی زندگی میں مجھے جگہ مل ہی سکتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت کے بچھڑ جانے پر اس قدر مشتعل ہو چکے ہیں کہ ان کے آگے کسی رشتے کی کوئی حیثیت اور وقت باقی نہ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے سارے گھر والوں کے سامنے بھی میری تذلیل شروع کر دی۔ پھپھو نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں کسی بھی طرح اس شادی کو نبھانے کی کوشش کروں اور اس بے جان رشتے میں جان ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دوں، اور میں نے پوری طرح کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں روحان کے دل سے اس لڑکی کی تصویر نہ مٹا سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ روحان کا رویہ مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا اور اب تو سارے خاندان والے بھی میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی لوگ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں گی کہ روحان مجھے قبول کر لے، تبھی اس نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ بہت مشکل سے میری شادی صرف 2 ماہ ہی چل سکی اور اس کے بعد ایک دن روحان نے مجھے خود ہی طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ دنیا نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہر کسی نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا اور کہا کہ مجھے گھر بسانا آیا ہی نہیں۔ میرے ماں باپ کی تربیت پر سوال اٹھنے لگے، اور حد تو یہ کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھپھو نے دنیا کی نظروں میں مجھے ہی گرا دیا۔ انہوں نے سارے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی کہ میرا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا۔
اسی لیے میں نے روحان کے ساتھ نبھا نہیں کیا۔ اس سارے قصے کو 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی میں روحان کے رویے کو یاد کرتی ہوں تو میرے جسم پر کانٹے نکل آتے ہیں۔ روحان نے میرے ساتھ شادی کی رات جو بدترین سلوک کیا، اس کے بعد میں دوبارہ شادی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ روحان مرد تھا، اس نے اپنی مردانگی کا بھرپور استعمال کیا اور میں عورت ہونے کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور رہی۔ نرمین کا غم میرے لیے ایسا ہی تھا جیسا کہ میرا اپنا غم۔ اپنی دوست کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جیسے میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں، بالکل اسی طرح نرمین بھی اپنے گھر میں آباد ہوگی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نرمین پر یہ قیامت گزر گئی، اور حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھے اس بارے میں بھنک ہی نہیں پڑنے دی۔ میں جب بھی کبھی نرمین کے بارے میں پوچھتی تو وہ لوگ مجھے کسی اور بات میں لگا دیتے۔ شاید میں پردیسی تھی اور اسی لیے میرے گھر والے مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے اچانک ہی نرمین سے پوچھ لیا کہ وہ کون لڑکی تھی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ نرمین کا جواب سن کر تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ میری سماعتوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ نرمین کے منہ سے اس لڑکی کا نام سننے کے بعد تو میرا دل چاہتا کہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ نرمین نے بتایا کہ شادی کی رات ہی روحان نے یہ انکشاف کیا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی وجہ سے روحان نے نرمین کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ دراصل روحان نرمین کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے کالج آیا کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اور نرمین ایک ساتھ ہی کالج آتے جاتے ہیں اور اسی لیے وہ واپسی میں لینے آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ مجھے بھی ساتھ ہی واپس آنا ہوگا۔ لیکن میں نے اور نرمین نے کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ نرمین کے گھر کے چکر بھی میری خاطر لگایا کرتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر سے زیادہ نرمین کے گھر میں رہتی تھی۔ لیکن روحان کو یہ خبر بہت دیر سے ملی کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے اور میری شادی ہونے والی ہے، اور اسی لیے نرمین کی پھپھو نے روحان کا رشتہ نرمین سے طے کر دیا۔ انہیں لگا کہ نرمین سے شادی کے بعد وہ سنبھل جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنبھالنے کی خاطر نرمین کو ایک اندیکھی آگ میں جھونک دیا تھا، جس میں جل کر نرمین کا پورا وجود راکھ بن گیا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ نرمین کی بربادی کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ آج مجھے روحان کی وہ عنایتیں یاد آ رہی تھی جو وہ کالج سے واپسی پر ہم پر کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ آئس کریم پارلر لے جا کر ہمیں آئس کریم کھلاتا تو کبھی کسی ہوٹل پہ رک کر کھانا کھلا دیتا۔ اکثر وہ چاکلیٹس لیے چلا آتا، لیکن ہم دونوں ہی اتنی بے وقوف تھی کہ کبھی ان سب چیزوں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی۔ سب سے زیادہ ستم تو نرمین کی پھپھو نے کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا بیٹا کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے۔ انہوں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اپنے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نرمین کی آگے کر دیے۔ میری نظریں جھکی تھی اور میں نرمین کو دیکھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ نرمین نے فوراً ہی میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگی کہ اس میں تیری کیا غلطی ہے یار، یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا، اور پھر تجھے تو معلوم ہے نا کہ ہمارا معاشرہ ایک طلاق یافتہ عورت کو کیسی سزا دیتا ہے، اسی لیے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ میں لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر کے پھر کسی تجربے کی بھیٹ چڑھ جاؤں۔ اسی لیے اب میں بس اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہوں۔ میں بہت دیر تک نرمین کے گلے لگ کر روتی رہی۔ نہ جانے میرے دل پر کیسا بوجھ آ گیا تھا کہ مجھے سانس لینے تک میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے نرمین کو سمجھایا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھنے میں سیاہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل چمکدار ہوتے ہیں۔ میں نے نرمین سے کہا کہ میں بھی ایسے ہی ایک چمکدار دل کے انسان کو جانتی ہوں کہ جس کو اگر تمہاری زندگی میں شامل کر دیا جائے تو تم دوبارہ سے آباد ہو جاؤ گی۔ نرمین نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر نرمین سے پوچھا کہ میری بھابھی بنو گی کیا؟ یہ سن کر نرمین کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ کہنے لگی کہ تمہارا بھائی تو عمر میں مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے اور میں ایک شادی شدہ طلاق یافتہ عورت ہوں، تمہارا بھائی مجھ سے کیوں شادی کرے گا؟ میں نے نرمین کو بتایا کہ میرا بھائی تو بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن جس وقت تمہاری شادی کی بات ہوئی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں تھا اور نہ ہی اس قابل تھا کہ تم سے رشتے کی کوئی بات کر سکتا، اسی لیے اس نے اپنے جذبات کو اپنے دل میں دفن کر لیا، لیکن وہ آج بھی تمہاری ہی محبت کا دم بھرتا ہے
اور اگر وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے تو تمہاری بے رنگ زندگی بھی دوبارہ سے خوشنما ہو جائے گی۔ میں نے نرمین کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بھائی کو فون ملایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے فون اٹھایا، میں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ اگر تمہیں اب نرمین سے شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ اس نے فوراً ہی کہا کہ وہ بہت عرصے سے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اماں سے بات کرے گا کہ نرمین کے لیے رشتہ لے کر جائیں، لیکن نرمین کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس وقت اس سے شادی کی بات کی جاتی، اسی لیے میں نے فی الحال اماں سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں جب بھی شادی کروں گا تو میری پہلی پسند نرمین ہی ہوگی۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں اپنے بھائی سے کہا کہ پھر تم شادی کی تیاریاں شروع کر دو، میں دبئی واپس جانے سے پہلے تمہاری اور نرمین کی شادی کروا کر ہی جاؤں گی۔ یہ سن کر میرے بھائی نے خوشی میں جیو میری بہنا کا نعرہ لگایا تھا، اور جب میں نے ایک نظر نرمین کے چہرے پر ڈالی تو وہاں بھی دھنک رنگ بکھر چکے تھے۔ نرمین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر طلاق یافتہ عورت قصوروار نہیں ہوتی، لیکن یہ معاشرہ اسے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ نرمین بھی ایک سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جسے زمانے نے اس کے کمرے کی حد تک محدود کر دیا تھا، اور آج جیسے ہی اسے دوبارہ سے خوشی ملنے کی امید ہوئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ میں جہاز میں بیٹھی کھڑکی سے پاکستان کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے واپس اپنے شوہر کے پاس دبئی جانا تھا۔ میرے بھائی کے ساتھ نرمین کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں بھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے گھومنے کی غرض سے میرے ساتھ ہی دبئی جا رہے تھے۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے۔